سیدہ آمنہ رونے لگتی ہے، کہتی ہے بابا یہ بات جھوٹ ہے، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں۔ اتنا سنا عبد المطلب نے کہا بیٹی یہ بات میں نہیں کہتا، یہ مکے کی عورتیں کہہ رہی ہے، یہ بات مکے کے مردوں کہہ رہے ہیں کہ تو خوشبو لگا کر کے جایا کرتی ہے، تو خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے میرے بابا میں کسی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہوں، ایک راز تھا جو میں پردے میں رکھنا چاہتی تھی، ایک راز تھا جو میں چھپا کر کے رکھنا چاہتی تھی، لیکن بابا آج اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ڈر سے میں پردے اٹھانا چاہتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ڈر سے میں اس راز کو فاش کرنا چاہتی ہوں۔ بابا سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آمنہ کسی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے، کسی خوشبو کسی عطر کو نہیں لگاتی ہے، تو پھر آمنہ کی بات کیا ہے؟ یہ خوشبو کے جھونکے کدھر سے آتے ہیں، یہ خوشبو کے ہلے کدھر سے اٹھتے ہیں؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے بابا میں کسی خوشبو کا اہتمام نہیں کرتی ہوں، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم پاک میں آئی ہے تب سے جس گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ کہا بابا نعرہ رسالت، نعرہ غوث، غوث کا دامن، خواجہ اجمیری کا دامن، مسلک اعلی حضرت قاضی شریعہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت محمد شکم پاک میں ہے محمد کا نور، عبداللہ کی امانت۔ 5 مہینہ گزرا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے 5واں مہینہ گزرا، ایک دن میں آنگن میں کھڑی تھی، سیدہ آمنہ فرماتی ہے ایک دن میں آنگن میں کھڑی تھی تو اچانک میرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے نا، پسینہ آیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دوپٹے سے یوں پوچھ دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ 5واں مہینہ آیا، آنگن میں کھڑی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میں نے اپنے دوپٹے سے پسینے کو پوچھ ڈالی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے پسینہ پوچھی نا تو دوپٹے سے خوشبو آنے لگی ہے یار۔ سیدہ اور مکے کا یہ رواج تھا، مکے کا رول تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو جس عورت کا شوہر اگر انتقال ہو جائے تو وہ عورت سال بھر تک نہ خوشبو لگا سکتی ہے نہ نیا کپڑا پہن سکتی ہے نا، یہ مکے کا رواج تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو سال بھر تک عورت نہ خوشبو کا اہتمام کرے گی نہ نئے کپڑے کا اہتمام کرے گی، وہ شوہر کے سوگ منانے کا حکم تھا سال بھر۔ لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہے جیسے میں نے پسینے پوچھا نا میرے دوپٹے سے خوشبو آنے لگی ہے۔ اب اتنا سنتی سیدہ آمنہ گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے جیسے ہی دوپٹے سے خوشبو آئی نا میں دوڑ کر کے گئی، کہیں ایسا نہ ہو اس دوپٹے سے خوشبو آ رہی ہے، مکے کی عورتیں ایسے بھی مجھ سے جلن کرتی ہے، مکے کی عورتیں ایسے بھی مجھ سے جلتی ہے، اور مکے کی عورتیں سیدہ آمنہ سے جلتی تھی، حسد کرتی تھی، اس لیے حسد کرتی تھی کہ آخر اب سیدہ آمنہ سے عبداللہ نے نکاح کیوں کیا تھا۔ عبداللہ سب سے حسین جوان تھے مکے کے، سب سے خوبصورت، بہت سارے رشتے آئے تھے کہ عبداللہ کا نکاح مجھ سے میرے ساتھ ہو جائے، بہت سے رشتے لوگ لے کر کے آئے تھے کہ عبداللہ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے، لیکن وہ حسین و جمیل تھے نا عبداللہ، تو عورتیں مکے کی اس لیے سیدہ آمنہ سے جلتی تھی کہ آخر اس سے عبداللہ نے نکاح کیوں کیا۔ اتنا سننے کے بعد سیدہ آمنہ ٹینشن میں آ جاتی ہے، اور میرے دوپٹے سے خوشبو آ رہی ہے، اگر مکے کی عورتوں کی ناک تک پہنچ جائے گی یہ خوشبو تو پھر وہ تانے دیں گی، وہ مجھے بولیں گی، وہ مجھے گالیاں دیں گی کہ دیکھو سیدہ آمنہ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس ڈر سے سننا سیدہ آمنہ کدھر جاتی ہے، اپنے دوپٹے کو لے کر کے دھلنے چلی جاتی ہے، پانی میں ڈالتی ہے، بالٹی میں ڈالتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دوپٹے کو خوشبو کے ڈر سے پانی میں ڈال کر کے دوپٹے کو دھوئی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے ارے دوپٹے سے خوشبو جانا تو دور کی بات ہے، آمنہ فرماتی ہے میں نے جس پانی میں دوپٹہ دھویا تھا وہ پانی بھی خوشبودار ہو جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں تو اس ڈر سے دھول دی کہ دوپٹے سے خوشبو غائب ہو جائے، آمنہ فرماتی ہے میں نے دوپٹے کو دھویا اس ڈر سے کہ دوپٹے سے خوشبو ختم ہو جائے، لیکن آمنہ فرماتی ہے میں نے جس پانی میں دھویا نا وہ پانی بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے اب پھر وہ پانی جدھر جدھر جا رہا تھا ادھر ادھر خوشبودار ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا سننے کے بعد سیدہ آمنہ ڈر رہی ہے، اب سیدہ آمنہ زمین پہ ہاتھ رکھتی ہے، ایک مرتبہ دیوار پہ ہاتھ رکھی تھی نا تو دیوار سے خوشبو آنے لگی تھی یار۔ یہ کمال آمنہ کا نہیں تھا، جو آمنہ کے پیٹ میں پل رہا تھا یہ اس کا کمال تھا یار۔ آمنہ فرماتی ہے میں اس ڈر سے زندگی گزارتی رہی، فرماتی ہے دوسرا تیسرا 5واں مہینہ 6واں مہینہ گزرا 7واں گزرا، اب خوشبو سیدہ آمنہ فرماتی ہے خوشبو بدن سے آتی رہی اور میرے گھر کے آنگن میں خوشبو تھی، اب وہ خوشبو پھیلتے پھیلتے گھر کے باہر بھی چلی جاتی ہے۔
اب جیسے ہی گھر کے باہر خوشبو جاتی ہے اور وہ اتنی تیز خوشبو کہ مکے میں آج تک کوئی ایسی خوشبو کا استعمال نہیں کیا تھا. اب جب دوسرے عورتوں تک یہ خوشبو جانے لگی ہے اب عورتیں تانا دینے لگی کہ دیکھو سیدہ آمنہ کے شوہر کا انتقال ہوا 2 ہی مہینے کے بعد انتقال ہو گیا, ابھی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں, سیدہ آمنہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال کر رہی ہے. اب تو عورتیں تانا دینے لگی ہے. یہ خبر تانا دیتے دیتے تمام عورتیں اپنے شوہر سے کہنے لگی ارے سیدہ آمنہ اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا رہی ہے, اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی ہے, وہ تو اتنی تیز خوشبو کا استعمال کر رہی ہے. اتنا سننے کے بعد اب مکے کی تمام عورتیں اپنے اپنے شوہر سے اس بات کو کہہ دیتی ہے. اب مکے کے کچھ مرد پہنچے ہیں خانہ کعبہ میں, عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے, اب ان کے پاس لوگ پہنچے ہیں, مکے کے کچھ شخص پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد جو مکے کے عبد المطلب سے سبھی لوگ ڈرتے تھے لیکن کچھ لوگ پہنچے ہیں. کہا عبد المطلب تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا کرو, سوال کیسا ہے؟ کہا کہ یہ مکے کا قانون ہے نا, یہ مکے کا دستور ہے نا کہ جب کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی 1 سال تک خوشبو نہیں لگا سکتی ہے, 1 سال تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے. عبد المطلب نے کہا تھا کہ ہاں یہ دستور ہے, ہاں یہ قانون ہے. تو پھر وہ شخص کہنے لگا عبد المطلب تو پھر آپ کی بہو سیدہ آمنہ خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ لوگوں نے کہا عبد المطلب اگر یہ دستور ہے تو پھر آپ کے بہو سیدہ آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ عبد المطلب اتنا سنا نا تو شرم سے سر نیچا کر لیے. کہا میری بہو اس طرح ہو جائے گی مجھے امید نہیں تھی. مکے کی کچھ شخص نے کہا تھا کہ تیری بہو تو خوشبو کا اہتمام کرتی ہے. عبد المطلب نے کہا تھا اگر یہ بات سچ ہے شرم سے سر کو نیچے کر لیتے ہیں اور لمحے لمحے قدموں سے اداس بھرے چہرے لے کر آتے ہیں گھر کی جانب, پوچھتے ہیں دروازے پر دستک دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری بہو سیدہ آمنہ آج تیرا سسر تجھ سے ملنا چاہتا ہے, آج عبد المطلب تجھ سے ملنا چاہتا ہے. اتنا سننے کے بعد سیدہ آمنہ گھر کے آنگن میں بیٹھی ہے. اب سسر کا انٹری ہوتا ہے. عبد المطلب پہنچے ہیں آمنہ کے نزدیک. اتنا دیکھنے کے بعد آمنہ سسر کے ریسپیکٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. آج بھی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں. آمنہ کھڑی ہو جاتی ہے, عرض کرتی ہے بابا کیا بات ہے, میرے مجھ سے آج ملنا چاہتے ہیں؟ نیچے سر کیے ہوئے عبد المطلب نے کہا تھا اے میری بہو اے سیدہ آمنہ میں نے سنا ہے کہ تو خوشبو کا اہتمام کرتی ہے, کیا تو اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی ہے؟ عبداللہ سے تمہیں محبت نہیں تھا, عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دی ہے, تو سنا ہے کہ تو خوشبو کا اہتمام کر رہی ہے, تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنا نا سیدہ آمنہ رونے لگتی ہے, کہتی ہے بابا یہ بات جھوٹ ہے, میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں. اتنا سنا عبد المطلب نے کہا بیٹی یہ بات میں نہیں کہتا, یہ مکے کی عورتیں کہہ رہی ہے, یہ بات مکے کے مردوں کہہ رہے ہیں کہ تو خوشبو لگا کر کے جایا کرتی ہے, تو خوشبو کا استعمال کرتی ہے. اتنا سننا تھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے میرے بابا میں کسی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہوں, ایک راز تھا جو میں پردے میں رکھنا چاہتی تھی, ایک راز تھا جو میں چھپا کر کے رکھنا چاہتی تھی, لیکن بابا آج اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے در سے میں پردے اٹھانا چاہتی ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے در سے میں اس راز کو فاش کرنا چاہتی ہوں. بابا سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, آمنہ کسی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے, کسی خوشبو کسی عطر کو نہیں لگاتی ہے, تو پھر آمنہ کی بات کیا ہے؟ یہ خوشبو کے دھوکے کدھر سے آتے ہیں, یہ خوشبو کے ہلے کدھر سے اٹھتے ہیں؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے بابا میں کسی خوشبو کا اہتمام نہیں کرتی ہوں, بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم پاک میں آئی ہے تب سے جس گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے. کہا بابا نعرے رسالت, نعرے غوث, غوث کا دامن, خواجہ اجمیری کا دامن, مسلک اعلی حضرت قاضی شریعہ, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مرحبا. کہتی ہے سیدہ آمنہ بابا جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت آئی ہے نا میرے پیٹ میں تب سے میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے. اتنا سننے کے بعد اچھا لگ رہا ہے, سنایا جائے تو ہاتھ اٹھائے, کتنے لوگ بیدار بیٹھے ہیں؟
साल भर के बाद में माशाल्लाह, फिर साल भर के बाद ही ये टॉपिक मिलेगी आपको। फिर ये टॉपिक अगर छूट जाएगी तो फिर इंशाल्लाह एक साल के बाद ही मुलाकात होगी, वरना तो बातें अगर शादी का हो तो फिर वहां पे ये सब बातें करना मुमकिन नहीं होगा ना। तो ये महफिल मिलाद है ना, जश्न ईद मिलादुन नबी, जुलूस मोहम्मदी, उसकी आमद की बात कर रहा हूँ मैं। मिलाद की दास्तान छेड़ दिया हूँ यार। मिलाद किसे कहते हैं? सैयद आमना फरमाती है, जब से अब्दुल्लाह की अमानत, आपके बेटे की अमानत मेरे पेट में आई है ना, तब से मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गली अभी खुशबूदार हो जाया करती है। इतना सुनाना अब्दुल मुत्तलिब का आमना, ये बात है। सैयदा आमना फरमाती है, बाबा बात यही खत्म नहीं हो जाती है। सदाम भाई जगह हैं माशाल्लाह, आंख आपके बता रही है कि आप सोना चाहते हैं माशाल्लाह, सुनेंगे आप लोग थोड़ी देर। सैयदा आमना फरमाती है कि बाबा बात यही खत्म नहीं हो जाती है। कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी और क्या बात है? सैयदा आमना दौड़ करके गई है अपने हुजरे में, और दौड़ कर जाने के बाद अपने तकिया को उठा करके लाती है, कहती है बाबा मेरे तकिए को सूंघ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब है सैयदा आमना के तकिए को नाक लगा करके सूंघ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब तकिए को सूंघा है तो अदर से भी ज्यादा खुशबूदार नजर आ रही थी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी माजरा क्या है? बेटी कहती है, बाबा बात यही खत्म नहीं हो जाता है। सैयदा आमना ने अपने दुपट्टे को उतार करके दी है, कहती है बाबा इस दुपट्टे को सूंघ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टे को सूंघा है, कहते हैं बेटी बात क्या है? तुम्हारे दुपट्टे से अदर से भी ज्यादा तेज खुशबू आ रही है। बेटी ने कहा था, बाबा ये तो दुपट्टा है, मैंने दुपट्टे को पानी से एक मर्तबा नहीं कहीं 1 मर्तबा साफ कर चुकी हूँ। बाबा दुपट्टे से खुशबू तो दूर की बात है, जिस पानी में दुपट्टे डालती हूँ वो पानी भी खुशबूदार हो जाया है। कहती है बाबा ये दुपट्टे तो दूर की बात है, जिस पानी में दुपट्टा